اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 67, 68 and 69 تین آیت ہے. آیت نمبر 67 وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المتوکلون آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. وقال یا بنی لا تدخلوا، اور جب انہوں نے کہا یعنی کہ مطلب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی یعنی کہ اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا داخل مت ہونا، من باب یعنی دروازہ، جو پہلے تب ایسی ہوتا تھا نا جہاں بھی کوئی بھی سٹی ہے تو پھر وہ اس کے چاروں طرف ایک نہیں مطلب بڑا گیٹ بناتے ہیں، دیوار ایک اٹھا دیتے ہیں، تو ویسا گیٹس ہوتے تھے نا، اور وہاں پر چوکی دار جو بھی ہے وہاں وہ ہوتے تھے اپوائنٹڈ. تو اس طرح سے گیٹ جو ہے وہ سٹی کا جیسے کھولنے کی بات آتی نا. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، تو اے میرے بیٹو دیکھو، ایک باب یعنی ڈور ہے، واحد یعنی ایک دروازے سے تم سب داخل مت ہونا. وادخلوا لیکن داخل ہونا من ابواب متفرقۃ یعنی کہ الگ الگ جو ڈورز ہیں، سمجھو کہ 3 یا 4 ڈورز ہیں، تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یعنی کہ تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر سے تھوڑے ادھر سے تھوڑے ادھر سے ایک ساتھ داخل مت ہونا. تو وہ جیسے کہ وہ ان کی حکمت کے اندر جیسے وہ بات تھی، اور یا جیسے کہ وہ بھی نبی تھے اسی لیے تو ان کے اندر وزڈم بھی تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ مت داخل ہونا، کیونکہ ان کے لباس، ان کا جو بھی یہ سب الگ ہی ہوگا نا. جو کنان سے آ رہے ہیں تو وہ کنان کے ٹائپ کا ہوگا ان کا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل جیسے کہ بڑے اچھے ٹال ہینڈسم ایسے ہوئیں گے، تو وہ بھی بات ہے. اور یہ کہ جیسے مطلب نظر نہ لگے، لیکن خیر وہ نبی تھے اس لیے ان کے اور بھی زیادہ اس کے اندر حکمت تھی کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ بھی ہوگا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو یوسف مل جائے. تو اس طرح سے انہوں نے کہا الگ الگ دروازوں، متفرقہ جو دروازے ہیں ان کے اندر الگ الگ اس میں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تو تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نے کچھ چاہا ہو تو، یعنی کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، تو اگر یعنی کہ اگر اللہ کوئی چیز کرنا چاہے گا تو نیچرلی وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بتا دیا کہ بھئی دیکھو، میں جو نصیحت کر رہا ہوں وہ انسانی حیثیت سے کر رہا ہوں، یعنی جو انسان کی عقل، انسان کا جو علم، اس کے تحت جو بھی وہ سوچتا ہے. لیکن اللہ اگر کچھ چاہے گا کچھ بھی تو پھر اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا. کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اور اللہ کا ہی ہے نا، اللہ کا ہی حکم ہے. چاہے وہی جو جیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تم علاج کے لیے، لیکن شفا دینے والا اللہ ہی ہے. تم جاؤ، کام ڈھونڈو، تلاش کرو، نوکری کرو، اپنی روزی روٹی معاش تلاش کرو، لیکن تم تلاش کرو، تم کو کوشش کرنا ہے. کامیاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو حکم جو ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے. ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، تو اسی لیے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. انہوں نے کہا علیہ توکلت وعلیہ، اور اسی کے اوپر فلیتوکل المتوکلون، اور جو توکل کرنے والے لوگ ہیں وہ متوکلون ہیں، یعنی کہ وہ اللہ پر ہی ٹرسٹ کرتے ہیں.
तो अल्लाह हमको उनमें से ही बनाए जो अल्लाह पर ही तवक्कुल करते हैं, अल्लाह पर ही ट्रस्ट करते हैं. Further he said, O my sons, enter not all by one gate, enter you by different gates. Not that I can profit you aught against Allah with my advice. None can command except Allah. On him do I put my trust. And let all that trust put their trust on him. इसकी नोट है 1730 और बहुत बड़ी नोट है. The commentators refer to a Jewish or Eastern custom or superstition which forbade members of a numerous family to go together in a mass for fear of the evil eye. यानी मुफस्सिरीन जो हैं उन लोग ये रिफर करते हैं कि ये यहूदी लोग और जो भी मतलब पूरब के रहवासी यानी ईस्टर्न, तो वहां के लोगों के कुछ ऐसे रिवाज भी बन जाते हैं कि भाई एक साथ मत जाओ, नजर में आ जाओगे, या फिर ये खुराफात भी रहती है कि मतलब पता नहीं कुछ भी इवल आई जो होगी, या उन लोगों को और कुछ भी लगता है कि, और या फिर तो अपने फैमिली के मेंबर्स को कभी भी एक साथ जाने नहीं दे देते कि नजर न लगे. बट अपार्ट फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट, अब ईस्ट हो के वेस्ट हो, और कस्टम और सुपरस्टिशन, चाहे कस्टम हो कि सुपरस्टिशन यानी रीति रिवाज हो तुम्हारा, या तुम कोई ऐसी खुराफात में बिलीव कर रहे हो, यानी it would be ridiculous for any large family of 10 or 11 to parade together in a procession among strangers. तो ये ईस्ट की बात हो कि चाहे पूरब की बात हो, पश्चिम की बात हो, या किसी रीति रिवाज की बात हो, जो सुपरस्टिशन जो ऐसे बिलीफ्स रहते उसकी कोई बात हो, मगर ये बहुत अजीब ही होगा कि फैमिली के अंदर अगर बहुत सारे लोग हैं, यानी कि 10 और 11 और वो एक साथ आ रहे परेड करते हुए, हाँ, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई प्रोसेशन है, और वो जैसे कि वो लोग वैसे भी अनजान है, वहां पर स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी. बट देयर वॉज इवन अ बेटर रीजन इन दिस पर्टिकुलर केस. मगर इस केस के अंदर एक और वजह थी जो और भी बेहतर थी, वो ये कि विच मेड याकूब अलैहिस्सलाम एडवाइस साउंड. And Yaqub alayhi salam was, as stated in the next verse, a man of knowledge and experience. यानी याकूब अलैहि सलाम को अल्लाह ने जो इल्म दिया था, फिर उनकी बुढ़ापे की उम्र तक का वो आए तो उनका तजुर्बा तो बहुत है. अल्लाह के पास से उनको इल्म भी मिला हुआ है और उनका तजुर्बा भी बहुत है. तो ये है वो तमाम चीजें कि मतलब जो उन्होंने ये एडवाइस की. और फिर here were 11 strangers dressed alike in a dress not of the country, talking a strange language, coming in a time of stress on an errand for which they had no credentials. यानी कि 11 ऊंचे पूरे यानी जो भी है वो लोग 11, वो लोग फैमिली वाले हैं, अभी वो बच्चे नहीं रहे, यंग लड़के नहीं रहे, वो सब के सब बड़े मर्द हैं, और उनका लिबास एक जैसा है, क्योंकि वो जहां वो कनान के अंदर जो लिबास पहनते होंगे वो पहन के आए हैं ना. मिस्र के अंदर के लोगों का लिबास अलग है. फिर एक ऐसी कंट्री में तुम आए जहां तुम स्ट्रेंजर भी हो, तुम्हारी बात करने की जो लैंग्वेज है वो भी एक अलग है, और एक ऐसे टाइम पर जहां के बहुत ही अभी यानी क्या कहते हैं उसको कि बहुत ही स्ट्रेस का टाइम है, यानी बहुत टेंशन का टाइम है, उसमें तुम आए हो. और फिर ऑन एन एरेंड फॉर विच, और वो लोग जो आए हैं तो उनके पास कोई ऐसा जैसे बोलते हैं ना क्रेडेंशियल उनका कोई नहीं है कि भाई वो किसी का सर्टिफिकेट लेकर आ बोले देखो भाई हमको फलाने ने ये बादशाह ने फलाने ने लिख के दिया है, ये हमको इतना दे दो. जैसे सर्टिफिकेट बोलो या सनद जिसको बोलते हैं सनद, या जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रमाण पत्र, यानी प्रमाण पत्र होता है ना, तो इस तरह के यानी मतलब वो सनद या सर्टिफिकेट लेकर आओ, यानी लेकर आना था. तो वैसा तो कुछ नहीं था ना. वुड दे नॉट अट्रैक्ट अनड्यू अटेंशन एंड सस्पिशन इफ दे वेंट टुगेदर. तो उनको देखकर कोई भी लोग मतलब उनको देखे इतने सारे एक जैसे, तो उनको शक होएगा और लोगों का ध्यान जाएगा उनकी तरफ. वुड दे नॉट बी टेकन फॉर स्पाइस, उनको जासूस भी समझा जा सकता था. और फॉर men bent on some mischief, theft or organized crime,
کہ یا تو پھر یہ لوگ نا کوئی شر پھیلانے کے لیے ادھر آئے ہیں، یا پھر لوگوں کا ارادہ ہے کچھ چوری ووری کرنے کا، اور یا تو پھر انہوں نے بہت اچھی طرح پلان کر کے آئے ہیں کسی کرائم اور جرم کا. Such a suspicion is referred to in verse number 73. ابھی آگے جب 73 ورس آئے گا تب ہم پڑھیں گے اس کو. By entering separately, they would attract little attention. اب وہ لوگ تین تین کر کے اگر جا رہے ہیں، تین ادھر تین ادھر تین ادھر ایسا کر کے، تو وہ پھر بڑھ جاتے ہیں 11 لوگ، اور اب لوگوں کا بہت تھوڑا ہی دھیان جائے گا. یعقوب علیہ السلام very wisely tells them to take all human precautions. یعنی انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ ان سے کہا کہ انسان کے اختیار میں جتنی بھی احتیاط برتنے کی بات ہے وہ تم برابر برتو، پریکاشن لو. بٹ لائک اے پروفٹ آف اللہ ہی وارنز them that human precautions would be no good if they neglect or run counter to far weightier matters, Allah's will and law. پھر وہ ایک نبی تھے نا اللہ کے، تو اسی لیے انہوں نے یہ کہا ان کو کہ بھئی ان کو وارن کیا کہ دیکھو انسانی جو بھی تمہارے مطلب انسانی حد تک جتنا بھی تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہو، دھیان رکھ سکتے ہو، احتیاط برت سکتے ہو وہ کرو، لیکن تمہارا وہ سب احتیاط کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تم کو. اور یا تو پھر مطلب اگر یا تم کچھ الٹا کچھ کرو گے، یا اللہ کا اگر اللہ کی ول یعنی اللہ کی مرضی اور اللہ کا اگر قانون آ گیا نا، جو کہ بہت وزنی معاملات ہیں، تب پھر تمہارا یہ انسانی پریکاشن جو ہے وہ تم کو کچھ بھی گڈ پہنچا نہیں سکے گا، وہ کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، کیونکہ اب اللہ کا پلان کچھ اور ہے، تو تم کتنا بھی پریکاشن لے لو اس سے کچھ نہیں ہونے والا. Above all, they must try to understand and obey this. یعنی اب ان لوگوں کو اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے اور اب ان کو اس کو مطلب جیسے فرما برداری بھی کرنی چاہیے. And their trust should be on Allah, اور اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے، توکل، rather than on human usages, institutions or precautions, however good and reasonable these might be. انسان چاہے جو بھی کرے، اس کے مطلب انسٹیٹیوشن ہو یا کوئی بھی مطلب ادارے ہو یا محکمے ہو یا کچھ بھی ہو، یا تم بہت احتیاط برت رہے ہو، تمام چیزیں وہ سب اچھی بھی ہیں اور ریزنیبل بھی ہیں، لیکن جب اللہ کا کوئی بھی قانون آ جائے گا اور اللہ کی مرضی آ جائے گی تو وہ تمہاری یہ سب چیزیں کام نہیں آئے گی. لیکن اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم مت کرو، تم کرو. اب ہے آیت نمبر 68. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا دَخَلُوا، تو پھر جب وہ داخل ہوئے سب، مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جیسا کہ ان کو کہا گیا تھا، ابوہم ان کے والد نے جس طرح سے ان کو نصیحت کی تھی وہ لوگ اسی طرح داخل ہوئے. ما کانا یغنی عنہم، اور وہ ان کو کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ من اللہ شیئن، کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز طے شدہ ہو گئی ہے تو اللہ نے اگر کوئی چیز کر لی ہے تو اب تمہارا یہ سب کچھ بھی تھوڑا بھی تم کو کام نہیں آئے گا، چاہے تم نے احتیاط برتا برابر ہے، لیکن اللہ اگر کچھ چاہتا ہے تو تمہارا کوئی بھی چیز وہ مطلب تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکو. الا حاجتن فی نفس یعقوب، تو الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا، سوائے اس کے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ایک باپ بھی ہے اور ان کی اندر خواہش ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرے کہ دیکھو مطلب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو ان کی جی کے اندر ان کو ایک ضرورت محسوس ہوئی، ان کی خواہش ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس طرح سے کرنا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ،
مگر وَإِنَّهُ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کو یقیناً وہ تو ہے ڈیفینیٹلی لا لگ گیا پھر زو یعنی اونر یا مطلب مالک اونر علم تو علم کے وہ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ وہ بہت ہی اچھا نالج اون کرتے ہیں علم لما علمناہ جیسا کہ ہم نے ان کو علم دیا. اللہ نے کیا کہا؟ جیسا کہ ہم نے ان کو علم دیا. تو اللہ نے ان کو علم دیا اور وہ ان کے اندر بہت اچھا علم ہے, وہ اس علم کے اونر ہیں, مالک ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثریت انسانوں کی جو ہے میجورٹی نہیں جانتی. لا يعلمون. And when they entered in the manner their father had enjoined, it did not profit them in the least against the plan of Allah. Plan of Allah آ گیا نا, تو اب تمہارا کوئی بھی مطلب جو بھی اپن انسان جو بھی ابھی کریں گے اگر کہ کچھ بھی ایڈوائس مانیں گے, نصیحت مانیں گے, اس کے باوجود بھی اگر اللہ کا پلان ہے کچھ تو کچھ نہیں ہوگا, یعنی کہ وہ سب جو بھی تم احتیاط برت رہے ہو سب ختم ہو جائے گا. It served only to satisfy Yaqub's heartfelt desire. یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو دلی خواہش تھی بس وہی ان کو پوری کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کہا. For he was by our instruction full of knowledge and experience. یہ اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ تھے جس طرح سے ہم نے ان کو انسٹرکٹ کیا تھا اور جس طرح سے وہ پورا ان کو علم دیا تھا اور تجربہ بھی. But most men know not. لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ یہ جانتی نہیں ہے. اب اس کی جو نوٹ ہے 1731, 1732 اور 1733 تین نوٹس ہیں. See the last verse and 1730 note. Though they scrupulously observed their father's injunctions to the letter, یعنی جتنا ان کے والد نے کہا تھا اس کو برابر انہوں نے فالو کیا. Their hearts were not yet pure. لیکن ان کے دل جو تھے وہ صاف نہیں تھے ابھی بھی, یعنی ان کے دل میں بغض کینہ ابھی بھی تھا. And they got into trouble. اور وہ آ گئے مشکل میں. As the later story will show. آگے جب یہ قصہ بڑھے گا اس میں پتا چلے گا. They had the hardihood to cast aspersions on Yusuf, not knowing that they were in Yusuf's power. وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاور کے اندر ہے ابھی, یعنی وہ لوگ کی کوئی بھی جرت ہو نہیں سکتی کچھ بھی کرنے کی اور کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر یعنی کوئی بھی تم کریٹیسزم ڈالو یا الزام لگاؤ, یہ سب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ابھی یوسف علیہ السلام کا ہی پاور ہے جس کے اندر وہ ہے. اینڈ یوسف علیہ السلام ٹوک اے نوبل ریونج. اور یوسف علیہ السلام نے ان سے بڑا ہی یعنی کہتے ہیں نا بہت ہی اچھا بدلہ ان سے لیا. بائی پلاننگ اے ری یونین آف دا ہول فیملی, کیونکہ انہوں نے پلان کیا کہ پوری فیملی جو ہے وہ سب ایک ساتھ ہو جائے, کیونکہ اب وہ یہاں منسٹر تھے بھائی, تو ان کے پورے بھائیوں کے پورے جتنے بھی خاندان کنبے وہ سب کے سب جو ہے وہ سب کو یہاں پر لا کے اور جمائیں گے مصر کے اندر. اینڈ شیمنگ دا 10 brothers into repentance. اور 10 بھائی جو ہیں ان کو استغفار کے اندر ڈالیں گے تاکہ ان کو بہت ہی شرم محسوس ہو اور وہ مطلب ان کو بہت بھاری پڑ جائے اور ان کو استغفار کرنا پڑے, کیونکہ جو چیز انہوں نے کری تھی وہ تو ہوئی نہیں نا, وہ تو سامنے کھڑے ہیں منسٹر اتنے بڑے بن کے. He was the instrument for the fulfillment of Allah's plan. یوسف علیہ السلام جو ہے وہی اللہ کے انسٹرومنٹ تھے, یعنی اللہ جس ہتھیار سے پورا یہ پلان پورا کرنے والا تھا اس کے اندر یوسف علیہ السلام ہی وہ ٹول تھے اللہ کے ہاتھ میں, انسٹرومنٹ. 1732 It is a necessity of a prophet's soul that he should speak out and teach all that he knows to the worthy and unworthy alike. یعنی یہ ضروری ہے کہ جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں ان کو جو کچھ بھی سکھایا گیا ہے, ان کو جو کچھ بھی علم دیا گیا ہے, تو وہ چیز کو ان کو اسپیک آؤٹ کرنے کا, بولنے کا لوگوں کو, اور لوگوں کو سکھانے کا, بتانے کا. یہ نہیں سوچ سکتے تم کہ بھائی یہ اس علم کے لائق ہے کہ نہیں,
یا یہ ہاں یہ کوئی قرآن کا علم ہے نا، اس کے یہ لائق ہے یہ بندہ، اسی کو خالی بولو، ایسا نہیں ہے. اور جو نہیں ہے لائق نہیں ہے مطلب نالائق ہے سمجھو، تو جو لائق نہیں ہے اس کو بھی تم کو بولنا ہے، کیونکہ تم کو اللہ کی طرف سے جو نالج ملا وہ سب کے لیے ہے، سب کی بھلائی کے لیے ہے وہ. دس یعقوب علیہ السلام ڈیڈ ٹو ہز انورتھی سنس. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے وہ بیٹے جو اتنے مطلب اس کے لائق بھی نہیں تھے تو بھی ان کو وہ بولتے تھے، نصیحت کرتے تھے، وہ اپنا علم جو ہے وہ ان کو بتاتے تھے. as well as to his worthy sons whom he loved best. اور انہوں نے بچپن سے یوسف علیہ السلام میں بھی وہی بات بھری رہے، یہی چیز انہوں نے بنیامین میں بھی بھرے. It was not for him as prophet. ان کے لیے یہ بات ذرا بھی نہیں جستی کہ ایک نبی جو ہے تو وہ پروفٹ گارنٹی اینی ریزلٹس، بس نبی جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ تم کو مطلب گارنٹی دے کہ بھئی ابھی میں نے اس کو جو سمجھایا ہے، اس کو میں نے جو بات بولی ہے، جو علم دیا ہے، تو وہ مطلب نتیجہ اس کا ضرور نکلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے وہ. اب کتنے جن جو ہے وہ سنتے ہیں، لیکن سن کے قرآن کو بھی سن کے اگر انسنی کر دے تو تم بولے کہ سنا تو ہے اس نے، لیکن یعنی اس ریزلٹ کچھ بھی نہیں دکھا، یعنی اس کے اوپر کچھ اثرات نہیں دکھے. In this case, he could not save his sons from getting into trouble merely because they followed the letter of his advice in a small matter. یعنی ایک چھوٹے سے معاملے کے اندر انہوں نے اپنے باپ کی بہت نصیحت بولتے نا ٹو دا لیٹر ٹی سنی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹے جو ہے وہ بچ جائیں گے کہ اور ان کو کوئی بھی مشکل نہیں پیش آئے گی، ایسا نہیں ہے. اپلائی دس ٹو دا ٹیچنگ آف گریٹر دین یعقوب علیہ السلام. تو اب اس چیز کو یعقوب علیہ السلام سے بھی جو گریٹر تھے، بڑے، اب ان کے اوپر اس کو تم اپلائی کرو. Men who literally observe some small injunction of the holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and neglect the greater principles which he taught cannot blame him for their troubles and difficulties. تو اب سوچو تم کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ جب کوئی بھی تم نصیحت کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو سب سن لیتے ہیں، لیکن بڑی بات جب انہوں نے بولی اور اس وقت انہوں نے سکھائی بھی لیکن انہوں نے نہیں سنی اس بات کو، تو اب تم الزام نہیں دھر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس لیے کہ تم نے اس بات کو نہیں سنا، تم نے ان کا کہنا نہیں مانا، اور تم جس تکلیف میں آئے اور جو مشکلات تم کو پیش آئی وہ تمہاری ہی وجہ سے تھی. If they examine the matter, اگر وہ معاملے کو تم پورا کے پورا اس کو مطلب اس کو ایگزامن کرو، جانچ پڑتال کرو اس معاملے کی، جو بھی معاملہ ہوتا ہے نا کہ تکلیف میں آ گئے، اچھا ٹھیک ہے تکلیف میں آئے، چلو اس معاملے کو جانچ پڑتال کرتے ہیں. They would find that they brought the troubles on themselves. تو ان کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اب ہے نوٹ نمبر 1733. The prophets of Allah, یعنی اللہ کے نبی are full of knowledge. ان کو تو پورا علم دیا جاتا ہے. Not as men, ایک انسان ہونے کے ناطے نہیں, but as taught by the grace of Allah. لیکن اللہ کے گریس، اللہ کے فضل سے جو ان کو سکھایا جاتا ہے. For men as such, یعنی کہ جیسے انسانوں کے لیے تو یہی بولا جائے گا کہ موسٹلی فولز ہے، بے وقوف لوگ، ڈیوائڈ آف نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یعنی ان کے اندر یعنی کہ وہ محروم ہے علم سے بھی اور انڈرسٹینڈنگ سے بھی، یعنی کہ جاننے سے بھی، تو وہ لوگ محروم ہیں. اب ہے یہاں پر نا 8واں رکوع ختم ہوتا ہے اور سیکشن نمبر 9 یعنی رکوع نمبر 9 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 69 سے. آیت نمبر 69 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَمَّا دَخَلُوا، تو جب وہ لوگ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، علی یوسف، آوا الیہ اخاہ، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو مطلب اچھے سے ویلکم کر کے ریسیو کیا. قال انی، اور پھر یعنی کہ مطلب اپنے فل بردر کو انہوں نے مطلب جیسے فل بردر بنیامین ہے
تو ان کو انہوں نے بہت ہی اچھے سے ریسیو کیا اور ان سے مطلب خاموشی سے قال کہا انی انا اخوک میں تمہارا بھائی ہوں یوسف فلا تبتئس اور ذرا بھی دکھی مت ہو غمگین مت ہو بما کانوا یعملون جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے تم ذرا بھی دکھی مت ہو کیونکہ یہ وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ بھی برا سلوک ہو رہا تھا. Now when they came into Yusuf alayhi salam's presence, he received his full brother to stay with him. تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا. اس کا مطلب he said to him اور انہوں نے کہا behold I am your own brother so grieve not at aught of their doings. تو ان کی جو بھی حرکتیں اس پہ دکھی مت ہو. یہاں پر 3 نوٹس ہے 1734 1735 and 1736. 1734 The 10 brothers with Binyamin arrived in Egypt and waited on the great wazir. Yusuf alayhi salam again received them hospitably. ان سب کو انہوں نے اچھے سے مطلب ان کو ریسیو کیا, مہمان نوازی کی, even more so than before, پہلے سے بھی زیادہ اچھی مہمان نوازی. As they had complied with his request to bring Binyamin, کیونکہ ان لوگ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور بنیامین کو لائے تو ان کو بولے اور اچھا ان کی خاطرداری کرو. No doubt many shrewd and probing questions were asked by Yusuf alayhi salam. اور یوسف علیہ السلام نے بہت سارے ایسے ان سے سوال بھی کیا. No doubt it was clear that Binyamin was one part from the other 10. کہ بنیامین جو ہے وہ یہ 10 سے بالکل الگ ہی تھے. بیداوی fills up the picture of the great feast for us. کہ اس کے اندر بیداوی جو ہے انہوں نے یہ جو بڑا فیسٹ یعنی بہت بڑا ایک مطلب جشن بولو کچھ بھی تو اس طرح کا یہ تھا, اس کو انہوں نے بہت اچھا پکچر دیا. The guests were seated 2 by 2. یعنی جو مہمان تھے ان کو انہوں نے کہا سب کو 2 کر کے بٹھا, تاکہ بنیامین واز دا آڈ ون, کیونکہ اب بنیامین اکیلے رہ گئے. تو ایک ٹیبل ہے اس کے پاس 2 کرسیاں تو وہ 2 ادھر بیٹھے پھر 2 ادھر بیٹھے 2 ادھر, تو سب دور دور بیٹھے ہوئے نا. تو اب انہوں نے بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھایا کھانے کے ٹیبل پہ. اینڈ یوسف علیہ السلام courteously took him to his own table. اور پھر دوسری نوٹ ہے 1735 آفٹر دا فیسٹ دا کوشچن آف لاڈجنگز اروز, کہ اب ان لوگوں کو کہاں پر رکھنا ہے, رکانا ہے. دے ور ٹو بی اکوموڈیٹڈ 2 by 2, اور ان کو رہنے کے لیے جو رومز دیے گئے وہ بھی ایسے ہی کہ 2 کر کے, تاکہ ایک روم میں 2 ہی رہیں. تو کیوں بنیامین پھر رہ گئے اکیلے. اگین بنیامین واز دا آڈ ون. تو واٹ مور نیچرل دین دیٹ دا وزیر شوڈ ٹیک ہم ٹو ہمسیلف. تو اب وزیر ان کو اپنے ساتھ لے گئے کہ ٹھیک ہے ابھی ایک ہے یہ میرے ساتھ ہے. تو ان لوگوں نے سوچا بھائی اتنا ہمارے ساتھ اچھا ہی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے بھائی کو بھی دیکھو کیسا رکھ رہے ہیں. He thus got a chance of privacy with him. تو اب ان کو موقع ملا کہ وہ ان کو پرائیویسی ملی اور وہ ان سے بات کر کے بہت کچھ پتا کریں گے. He disclosed his identity to him. انہوں نے بتایا کہ وہ یوسف ہے. Charging him to keep it a secret, اور ان کو کہہ دیا میں جو بھی بات ہے یہ مطلب جو میری بھی بات ہے کہ میں یوسف ہوں اس کی سب سیکرٹ رکھو, راز رکھو, کبھی زبان پہ مت لانا. And to take no notice of any strange doings that might occur. اور ابھی جو بھی تمہارے ساتھ کچھ عجیب سا ہو تو اس کے لیے تم جو ہو وہ اس کے اوپر مطلب جیسے کہ کچھ گھبرا مت جانا, یعنی ہوگا نا کچھ نہ کچھ تو عجیب ہونے ہی والا ہے. He must get them all together into Egypt under his own eye. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ سب کو وہ ایجپٹ میں لے کر آئے اپنی مطلب جیسے بولتے نا اپنی نگہبانی میں. He had a plan and he proceeded to put it into execution. ان کا جو بھی پلان تھا اب انہوں نے اس پلان کو شروع کر دیا کرنا. پھر ہے 1736. یہاں پر جو ہے ورڈ کہ کانو بما کانو یعملون, تو کانو جیسے ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے یعنی کہ ایک ماضی کی بات ہے. دا پاسٹ ٹینس آف کانو کمبائنڈ ود دا ایورسٹ آف یعملون. تو یعملون یعنی سب پریزنٹ ٹینس بن گیا. تو سگنیفائز دیٹ دا ریفرنس از ٹو دیئر بردرز ڈوئنگس. جو وہ یہاں پر ریفرنس جو ہے وہ ان کے بھائیوں کا ہے جنہوں نے پاسٹ میں بھی کیا برا, پاسٹ اینڈ پریزنٹ میں بھی کر رہے تھے, اب فیوچر میں اور کیا کریں گے پتا نہیں. تو یعملون جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے. Benjamin یعنی بنیامین was not to mind what wrongs they had done in the past. یعنی کہ ان کو بول دی بنیامین کو کہ انہوں نے جو بھی پاسٹ میں کیا ہے اس کو چھوڑ دو, بھول جاؤ. اور how they behaved in the present, اور انہوں نے ابھی جیسے ابھی کے موقع حال میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اس کو بھی. دا immediate future اور اس کے بعد جو بھی ابھی آنے والا ہے فیوچر.
تو مستقبل. Yusuf alayhi salam had a plan that required Binyamin's silence in strange circumstances. یوسف علیہ السلام کا جو پلان تھا اس کے اندر بنیامین کو ایک دم چپ رہنا ہے. بالکل ان کے ساتھ حالات بہت عجیب سے ہوں گے لیکن ان کو خاموش ہی رہنا ہے. تو یہاں تک کا یہ ہے اور پھر اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.